بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ 10ویں جماعت سبق نمبر 1 نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشعار میں کرنے کو کہتے ہیں۔ نعت کے مقابل میں ایک اور چیز ہے جس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا، حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا، اور نعت کے معنی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ تو آج کے ہمارے سبق کے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ مسدس میں انہوں نے اس سبق کو لکھا ہے، اس نعت کو لکھا ہے۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے ذریعے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کون کون سے گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پڑھیے، سوچیے، بولیے۔ اس سیکشن میں ایک چھوٹی سی حمد لکھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعت جب سبق ہے تو اس میں حمد کیوں؟ تو سی پیٹرن کی خاص بات یہ ہے کہ اصل سبق سے پہلے کچھ ابتدائیہ اور کچھ تمہید ہوتی ہے، اس تمہید میں انہوں نے حمد کو رکھ دیا۔ اب تو حمد ہم دیکھتے ہیں، ہر مرغ چمن ہے نغمہ سرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنتا ہے خدائے ہر دوسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون اس کو بھلا پہچان سکے، کون اس کی حقیقت جان سکے، میں اور کروں تعریف خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اسی آیت کا مفہوم کچھ ان اشعار کے اندر پایا جاتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اسی کو شاعر نے یہاں پر کہا ہے، ہر مرغ چمن ہے نغمہ سرا۔ مرغ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پرندہ، کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر مرغ سے مراد کوئی مرغا اور مرغی خاص جانور یا خاص پرندہ مراد نہیں ہے، بلکہ فضاؤں میں اڑنے والا ہر ایک پرندہ اس میں مراد ہے۔ تو کہتے ہیں ہر پرندہ دنیا میں، باغات میں، چمن میں کیا کر رہا ہے؟ نغمہ سرا، نغمے گائے جا رہے ہیں۔ تو نغمہ گانا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گانا گایا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا تعریف بیان کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں دوسرے مصرے میں ان پرندوں کا بول کیا ہے؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ذات کی بڑائی کر رہے ہیں۔ سنتا ہے خدائے ہر دوسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی شان کو بڑھاتے ہوئے، کون اس کو بھلا پہچان سکے؟ ہم اللہ رب العزت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات ابد الآباد ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ جب اللہ کی ذات ابد الآباد اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے تو انسان تو کبھی نہیں تھا، اب ہے، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ یہ انسان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ختم ہونے والی چیز، ایک فنا ہونے والی چیز، ایک مخلوق یہ غیر مخلوق کو کیسے جو ہے پہچان سکتا ہے؟ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی بڑائی، اس کی جو کچھ بھی ہیں ان کو انسان اپنے علم کے احاطے میں لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کون اس کو بھلا پہچان سکے؟ اللہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچان سکیں۔ تو کون اس کی حقیقت جان سکے؟ حقیقت یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حقائق۔
حقیقت ایک کو کہتے ہیں، حقائق اس کی جمع ہے بہت سارے، تو کہتے ہیں اللہ کی حقیقت کو کون پہچان سکے؟ تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنی ذات کو لوگوں کو نہیں دکھایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اس کے آثار دنیا میں بنا دیے۔ جیسے مثال کے طور پر آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ دریائیں، یہ کائنات کا پورا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، پیر کیسا ہے، ناک کیسی ہے، کیوں؟ اس چیز کے اندر جانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ہم کو اتنا ماننا ہے کہ پوری کائنات کا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہم کو ایمان رکھنا ہے، اس کے ذات میں غور کرنے کی کوئی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی اس کی ذات میں غور کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ سیدھا جو ہے برباد ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں میری ذات میں غور مت کرو، بلکہ میری پیدا کردہ چیزوں میں غور کرو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو پھر کہتے ہیں میں اور کروں تعریف خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے 4 مصروں کے اندر پرندوں نے سبحان اللہ کہا، اب آخر کے 4 مصروں کے اندر کہتے ہیں انسان بھی وہی کہتا ہے سبحان اللہ۔ نماز کے اندر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی تعریف اور بڑائی ہم اس کے قدموں پر سر اور پیشانی رکھ کر کے کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، ان اشعار میں کس ذات کی تعریف کی گئی ہے؟ ان اشعار یہ جمع ہے، شعر اس کا واحد آتا ہے، شعر اشعار، تو ذات یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے زوات، زوات۔ تو کہتے ہیں ان اشعار میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، مرغ چمن سے کیا مراد ہے؟ مرغ چمن سے مراد یہاں پر دنیا ہے، پوری کائنات ہے، یا پھر خاص جگہ آپ مراد لیتے ہیں تو پھر پرندوں کے رہنے کی جگہ یعنی باغات مراد لیے جائیں گے، چمن مراد لیے جائیں گے۔ سوال نمبر 3، کیا اللہ کی حمد صرف انسان ہی بیان کرتا ہے یا سبھی مخلوق؟ کیسے؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کے ہر چیز بیان کرتی ہے، مگر انداز اور آواز اور الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، مگر تعریف سبھی اللہ کی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ ہمارے سبق کا نام ہی اس کا جواب ہے، نعت کہلاتی ہے۔ مقصد یہ سبق کیوں لایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نعت تو بہت ساری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کئی قلم کاروں نے اپنے قلم توڑ دیے، کئی لوگوں نے دفتر کے دفتر کتب خانے لکھ دیے، لائبریریز جمع ہو گئی نبی کے بارے میں نعتیں لکھتے لکھتے۔ جب سے نبی پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے سے نبی کی نعتیں لکھی جا رہی ہیں، بلکہ پورا قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اترا ہوا ہے۔ بلکہ ایک شاعر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے آیتوں کو جمع کیا تو نبی کی نعت بن گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن ہی اتر گیا۔ تو پھر کیا ہے، اتنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی پھر یہاں پر ان خواجہ الطاف حسین حالی ہی کی نعت کو کیوں لایا گیا؟ تو اور بھی بہت سارے شعراء کرام ہیں جنہوں نے بہت سارے نعت لکھے ہیں، ان کے اندر یہ چیز کو کیوں خاص کیا گیا؟ تو اس کی خاص بات یہ ہے، ہر شاعر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، تو 2 مصروں میں چند اشعار میں نعتوں کا لکھنے کا سلسلہ تو ایک پرانا سلسلہ ہے اور ایک طویل سلسلہ ہے، مگر مسدس کے انداز میں لکھا جانا یہ ایک عجب کام ہے۔ شعر و شاعری کے فن میں، شعر و شاعری کی دنیا میں مسدس کے انداز میں لکھنا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا مسدس کس کو کہتے ہیں۔ اشعار لکھنے میں یہ ایک الگ قاعدہ، ایک گرامر ہے جو علم عروض سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے جو ہے شاعر کو کتنا اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے،
دو مصروں کے اندر قافیے کا لانا آسان ہے، ایک مصرے کے اندر قافیے کا لانا آسان ہے، مگر چار چار مصروں کے اندر قافیوں اور ردیف کا لانا، پھر جو ہے دو کے اندر الگ لانا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو ایسے مشکل کام کو انہوں نے اٹھایا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا، معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور نبی سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، نبی جب موجود تھے تو کیا حال تھا، پھر نبی کے بعد دنیا کے اندر کیا اثر ہوا، ان تینوں حالات کو شاعر نے اس مختصر سی نعت کے اندر جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس نعت کو خواجہ الطاف حسین حالی نے مسدس کی شکل میں لکھا ہے۔ شکل یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اشکال، شکل اشکال، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پرآشوب حالات اور بعد کے حالات کا ذکر کیا۔ قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے، اور پرآشوب کے معنی ہوتے ہیں خطرناک حالات، اور حالت یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حالات، اور بعد کے حالات کا ذکر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک ہے یتیموں و یسیروں۔ یسیر کس کو کہتے ہیں؟ یسیر یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قیدی، قیدیوں کو آزاد کرنا۔ یسیروں کے تئیں کے معنی ہوتے ہیں ان کے تعلق سے، اباؤٹ ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدردانہ، مشفقانہ و مخلصانہ رویہ، اخلاص، اچھائی، بھلائی و نیکی کی طرف رغبت، برائی اور مفسدات سے دوری کی ہدایت کے پیغام کو شاعر نے پیش کیا ہے۔ مفسد یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مفسدات، جس کے معنی ہوتے ہیں برائی اور خرابی۔ اب دیکھتے ہیں یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ خواجہ الطاف حسین کی لکھی ہوئی کتاب ہے مد و جزر اسلام۔ یہ کتاب میں اسلامی ہسٹری کو انہوں نے اشعار میں لکھنے کی پوری کوشش کی ہے، اور کافی ضخیم کتاب ہے، تقریباً جو ہے 700-600 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اسلامی تاریخ اور اسلامک ہسٹری کو انہوں نے لکھنے کی کوشش کی، اور وہ اس کے اندر کامیاب رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی کے اندر سے اس نعت کو لیا گیا ہے۔ صنف کا تعارف، نعت کس کو کہتے ہیں؟ جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، تعریف کے معنی بھی، توصیف کے معنی دونوں ایک ہی ہیں، نعت کہلاتی ہے۔ نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ و خصائل جمیلہ کے ساتھ حیات طیبہ کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ دو الفاظ اس میں استعمال ہوئے، اوصاف یہ جمع ہے صفت کے، اور صفت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی کو، یعنی موصوف کے ساتھ لگی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پین لمبا ہے، پین گول ہے، پین کالا ہے، پین دبلا پتلا ہے، تو یہ پین موصوف ہے، اس کا لمبا ہونا، کالا ہونا، گول ہونا، یہ سب اس کے صفات ہیں۔ تو صفات جو ہوتی ہیں وہ ٹیمپروری اور عارضی ہوتی ہیں، موصوف جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، وہ ایک جگہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اوصاف حمیدہ، حمید کے معنی ہوتے ہیں، اب جیسے آپ کو بتایا حمد کے معنی تعریف کرنا، حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا، تو یہاں پر لفظ آیا حمیدہ، تو حمیدہ کے معنی بھی تعریف کرنا، حمد سے بنا ہے حمیدہ۔ اور خصال، خصائل کے معنی ہوتے ہیں عادت، خصلت سے بنا ہے، خصلت کے معنی عادت، خصائل کے معنی عادات۔ تو جمیل کے معنی خوبصورت، جمیلہ کے معنی خوبصورت، تو جمیلہ جمیل سے بنا ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے عادات اور اچھی صفات کو اس نعت میں بیان کیا گیا۔ اچھا، ایک ڈاؤٹ آپ کو یہاں پر یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ نبی کی اچھی عادتوں کو بیان کیا تو اس کا مطلب ان کے اندر کچھ خراب عادتیں تھیں جس کو بیان نہیں کیا گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کے اندر کوئی عادت خراب نہیں تھی۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाखून से लेकर सर के बाल तक, पहली सांस से लेकर आखिर सांस तक, नबी के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ऐब नहीं था। ना अखलाकन कोई ऐब था, ना जिस्मन कोई ऐब था, ना हुस्नन कोई ऐब था, ना ज़बानन कोई ऐब था, ना किसी चीज़ के अंदर नबी में कोई ऐब नहीं था। यहाँ पर अच्छे सिफात बयान किए हैं, इसका अपोजिट मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि कुछ सिफात जो बुरे थे उसको छोड़ दिया गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सिफात को बयान किया गया का मतलब ये है कि बहुत सारी अच्छे सिफात में से कुछ अच्छे सिफात बयान किए गए हैं, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, मुसद्दस, इस मुसद्दस किसको कहते हैं? मुसद्दस किसको कहते हैं उसका तारुफ करा रहे हैं। 6 मिसरों पर मुश्तमिल जो बंद होता है उसको कहते हैं मुसद्दस। मुसद्दस के माने होते हैं 6। तो अब मैं आपको अभी बताऊंगा, इसके अंदर सबक जब पढ़ा जाएगा तो मुसद्दस कैसे बनता है। चलिए अभी इसके मिसाल देख लेते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो यहाँ पर आपको कितने मिसरे हैं? 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर। तो 3 शेर का मतलब ये हुआ, इसके अंदर मिसरे इसके डबल हो जाएंगे 6। तो 6 मिसरों और 3 अशार पर मुश्तमिल जो छोटा सा बंद होता है, इस तरतीब पर लिखा हुआ, उसको मुसद्दस कहा जाता है। वैसे तो नात के अंदर 2-2 अशार के साथ नात बनाई जाती है, लेकिन उन्होंने 3 अशार के साथ 2-2 मिसरे से नात बनती है, मगर इन्होंने 6 मिसरों से जो है एक बंद बनाया। बंद किसको कहते हैं? 1 शेर पर बंद नहीं बनता, कभी जो है 3 अशार पर, कभी 5 अशार पर, 6 अशार पर बंद बनता है। आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, फर्स्ट लेसन ही है कब तक मेरे मौला, वो जिस अंदाज के अंदर लिखा हुआ है वो बंद है। और फिर उसके बाद 9th क्लास ही के अंदर एक लेसन आपको आया था ए अब्रे रवां, तो बंद के अंदाज में वो लिखी हुई नज्म थी। तो आज फिर एक मर्तबा आपके सामने बंद के अंदाज में जो है नज्म नात लिखी हुई है। अगर आपको फर्क देखना है तो इसके पहले आप लोगों ने सुना होगा अलबेली सुबह, जो सबक था वो भी अशार हैं, मगर वो बंद के अंदाज में नहीं है, वो सिर्फ नज्म है और वो से अशार ही अशार हैं, मगर उसके अंदर तरतीब जो है वो तरतीब जो है वो बंद की तरतीब नहीं है। तो यहाँ पर जो है तरतीब इन्होंने जो रखी है वो बंद की तरतीब रखी है। और बंद के अंदर शायर करता क्या है? शायर करता ये है कि अगर 5, 6, 7 बंद हैं तो एक एक बंद में जिंदगी के एक सेक्शन को शायर बयान करने की कोशिश करता है माना के एतबार से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में यहाँ पर 6 बंद लिखे हुए हैं। 6 बंद में नबी की जिंदगी के 6 हालात हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए अब हम देखते हैं मुसद्दस। उसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मौजू के मुख्तलिफ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। अमूमन पहले 4 मिसरों का काफिया और रदीफ एक होता है और आखिरी 2 मिसरों के काफिये रदीफ उन चारों से मुख्तलिफ होते हैं। काफिया किसको कहते हैं, रदीफ किसको कहते हैं, या आप लोगों को नात पढ़ाते हुए, हमद पढ़ाते हुए, नज़्म पढ़ाते हुए, कसीदा पढ़ाते हुए, मरसिया पढ़ाते हुए और नात पढ़ाते हुए बार बार बताया गया कि मिसरे के आखिर में जो 2 लफ्ज़ आते हैं काफिया और रदीफ जिसको कहा जाता है, तो कहते हैं उसको काफिया और रदीफ कहते हैं। तो पहले मिसरे के आखिर में जो लफ्ज़ आया उसको कहते हैं रदीफ। वही रदीफ हर दूसरे मिसरे के अंदर रिपीट किया जाता है, उसका तकरार किया जाता है, तो उसको कहते हैं रदीफ। रदीफ से पहले आने वाला जो लफ्ज़ है उसको कहते हैं काफिया। तो गोया कि काफिया पहले होता है और रदीफ मिसरे के आखिर में होता है। तो इस तरतीब के साथ जो नज़्म कही जाए, जो बंद कहा जाए, उसको मुसद्दस कहा जाता है। अब हम देखते हैं शायर का तारुफ। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली चले आए। आला तालीम का मतलब क्या?
आला हायर एजुकेशन, बड़ी पढ़ाई के लिए, बड़ी तालीम के लिए वो कहाँ चले गए? दिल्ली चले आए। इब्तिदा के माने होते हैं शुरू, इब्तिदाई तालीम के बाद, यानी ये जो शुरुआत की तालीम थी, स्कूल की जो तालीम थी या कॉलेज की जो शुरू के दिनों की तालीम थी, इन्होंने पानीपत में ही पढ़ लिया। पानीपत कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो कहते हैं दिल्ली आने के बाद ये गालिब के शागिर्द हुए। मिर्ज़ा गालिब रहमतुल्लाह अलैह इनके उस्ताद हैं। मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर चले गए। 1904 में हुकूमत की जानिब से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। खिताब किसको कहते हैं? जो नाउन्स हमारे हैं, जो इसमों की किस्में हैं, उसके अंदर एक चीज़ है, बार बार आपको बताया गया, एक होता है नाम, एक होता है तखल्लुस, एक होता है खिताब। तो इनको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया है। तो कहते हैं 1904 में हुकूमत ने इनको शम्सुल उलमा बताया। अच्छा, ये मुलाजमत के लिए गए। मुलाजमत का मतलब क्या होता है? मुलाजमत का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए चले जाना, नौकरी करने के लिए चले जाना। तो नौकरी करने के लिए यहाँ ये कहाँ पर चले गए? लाहौर। तो लाहौर कहाँ पर है? लाहौर फिल वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, जो किसी ज़माने में हिंदुस्तान में था। पाकिस्तान अभी जल्द जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज़ाद हुआ, तो ये उस वक्त हिंदुस्तान ही में था। बहरहाल 1914 में इस दारे फ़ानी से कोच कर गए। कोच करने का मतलब जगह बदलना, यानी इंतकाल हो गए। तो 1837 में पैदा हुए और 1914 में इनका इंतकाल हो गया। तो इनकी उम्र कुल मिलाकर 77 साल की हुई। 77 ईयर्स जो है ये जिंदा रहे। उसी छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। देखते हैं, जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। जदीद शायरी, जदीद के माने होते हैं नया, नई शेर व शायरी के अंदर इनका नाम बहुत अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने सीधे सादे ख्यालात, मनाजिर फितरत का बयान और इस्लाह पसंद तसव्वुरात अपनी शायरी में पेश किए हैं। देखिए, शायर का रंग बता रहे, इनकी सोच जो है बता रहे हैं कि आम तौर से शोरा इकराम, आम तौर से इस ज़माने के शोरा इकराम को भी हम देखेंगे तो उनके जो सोच होती है, उनके अशार में वो झलकती है। कभी जो है इश्क़ व आशिक़ी की बातें या बेहुदा बातें, या जो है किसी के ऊपर तंज़ करने वाले अशार, किसी का मजाक उड़ाने वाले अशार, इस तरीक़े की जो है शायरी हुआ करती है। लोग उसको बहुत शौक़ से सुनते हैं। मगर हाली का हाल ये था, ये जो भी अशार कहते थे वो बहुत ही इस्लाह पसंद होते थे, लोगों को सुधारने के लिए होते थे। हर ज़माने के अंदर वो काम आने वाले अशार होते हैं और इनसे जो है आवाम के अंदर बहुत ही इस्लाह पैदा होती थी। तो कहते हैं उनकी एक तवील मुसद्दस मद व जज़रे इस्लाम है। हाली एक अच्छे नसर निगार और सवानह निगार भी थे। देखिए, ये शायर भी हैं और उसके साथ साथ जो है एक अच्छे खासे राइटर भी हैं, एक यानी अच्छे कलमकार भी हैं। शेर व शायरी भी करते थे, यानी नज़्म भी लिखते थे और नस्र भी लिखते थे। तो नस्र में इन्होंने बहुत ही मायानाज़ किताब लिखी है। इन्होंने यादगार गालिब और हयात जावेद लिखकर उर्दू में सवानह निगारी की सिन्फ का इजाफा किया। क्या कहते हैं? 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं नस्र में। हयात जावेद, यादगार गालिब, अपने उस्ताद, दोनों इनके उस्ताद हैं। इन दोनों उस्तादों की लाइफ हिस्ट्री को इन्होंने लिखा है। एक शागिर्द को अपने उस्ताद से कितनी मोहब्बत है, इस चीज़ से हमको अंदाज़ा होना चाहिए। यकीनन ये बहुत बाबरकत चीज़ है। एक शागिर्द को अपने उस्ताद से सिर्फ किताबी और क्लास का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके दिल से उसका ताल्लुक़ होना चाहिए। अपने उस्ताद से उसको प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। उनके लिए उसके दिल में नेक नीयतें और नेक इरादे होना चाहिए। जब दिल में अपने उस्ताद का अदब और एहतराम होगा तो अल्लाह ताला ऐसा काम लेता है कि वो अपने उस्ताद की पूरी ज़िंदगी को अपनी किताब की जीनत बनाता है। तो ये उस्ताद कैसे थे, ये शागिर्द कैसे थे कि इन्होंने अपने उस्ताद की ज़िंदगी को लिखा। तो बहरहाल इससे हमको सवानह कहते हैं लाइफ हिस्ट्री को। सवानह के माने क्या है?
لائف ہسٹری، تو انہوں نے لکھا۔ تو صنف کا اضافہ کیا کا مطلب کیا ہے؟ اضافہ کیا مطلب کیا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی سے پہلے کسی آدمی کی زندگی کے اوپر اردو دنیا میں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ انہوں نے یہ 2 کتابیں لکھ کر، استاذ کے بارے میں لکھ کر کہ انسان کی زندگی کو یوں محفوظ کیا جا سکتا ہے، آنے والی نسلوں کو جو ہے ایک نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر دیا جا سکتا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے انہوں نے ایک کام کیا، تو وہی کام جو ہے اردو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بن گیا۔ تو اس کے بعد اب بازار میں، بلکہ اردو دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیتوں کی کتابیں لکھی ہوئی آپ کو موجود ملیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابتدائیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے اور دعوت اسلام کو قبول کریں گے، مگر ان کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدمعاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ وہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے ہوئے آوازیں کسنے لگے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے آلود ہو گئے۔ آلود کے معنی بھر جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں سے کچھ اطمینان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے۔ آئیے دیکھیں کہ مشہور شاعر حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اس نعت میں کس متاثر کن انداز میں پیش کیا ہے۔ اب ہم اپنے اصل سبق میں چلتے ہیں کہ اس سبق میں انہوں نے کون سی نعت لکھی ہے۔ اچھا، یہ جو اوپر واقعہ گزرا ہے، اس واقعے کو تو لوگوں نے بہت سنا اور بہت لوگ کہتے بھی پھرتے ہیں۔ تو یہ طائف کا واقعہ ہے۔ تو طائف یہ مکۃ المکرمہ سے 106 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے۔ 106 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑی پر ایک گاؤں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب والوں نے پورے آفیسز اور گھومنے پھرنے کے لیے لوگوں کو پارک وغیرہ اور ہوٹلز اور شاپنگ سینٹرز، بہت ساری چیزیں وہاں پر جمع کر دیے ہیں اور وہاں پر جو ہے پورا آفسوں کا سسٹم بنا دیا ہے، اس لیے کہ مکۃ المکرمہ جو ہے وہ پورے کا پورا پہاڑی علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے، اور طائف جو ہے وہ جھاڑ اور ٹھنڈا علاقہ ہے، اور وہاں پر جو ہے بہت بڑے بڑے باغات ہیں اور پانی کی فراوانی بھی ہے، تو جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کے لیے رہنا آسان ہے، لوگوں کا کام دھام کرنا آسان ہے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے اب سعودی حکومت نے جو ہے وہاں پر آفسوں کا پورا ایک نظام، ایک جال بنا دیا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں وہ بھی جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن اب اس وقت جو ہے بہت بڑا شہر آباد ہو چکا ہے طائف۔ اب دیکھتے ہیں ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الطاف حسین حالی نے کیا لب کشائی فرمائی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خبر پہنچانا۔ نبأ ینبؤ کے معنی ہوتے ہیں خبر پہنچانا، میسج دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہوتا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ تو گویا کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہوئے،
آپ ایک میسج پہنچانے والے ہوئے تو اس لیے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کیوں کہا گیا؟ آپ کو رحمت کا لقب دیا گیا۔ لقب اس کے پہلے بھی آیا، لقب ناموں میں سے ایک چیز کو لقب کہتے ہیں، جیسے نام ہے، خطاب ہے اور اسم ہے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں 6 قسمیں ہیں، اس کے اندر سے ایک کیا ہے؟ لقب ہے۔ لقب کس کو کہتے ہیں؟ تو لقب ایک نام دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا رحمت کا، رحمت للعالمین کہا گیا۔ تو پہلے نبیوں کو بھی لقب دیے گئے، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لقب دیا، تو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لقب دیا گیا تھا ذبیح اللہ کا۔ ہر کام کے، ہر لقب کے پیچھے کوئی ایک ہسٹری چھپی ہوئی ہے، ایک تاریخی واقعہ چھپا ہوا ہے۔ خلیل آپ کو کیوں کہا گیا؟ دوست کو۔ خلیل ایک ہوتا ہے، حبیب ایک ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک باریک فرق آپ سمجھو، دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں۔ خلیل کے معنی بھی دوست ہوتے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک باریک فرق ہے۔ عربی زبان والے ہی اس کو جان سکتے ہیں۔ باریک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ خلیل کہتے ہیں کہ جو آدمی خلیل ہے اس کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھے، یعنی ایک چھوٹے آدمی کی طرف سے ایک بڑے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر اللہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور انہوں نے جو ہے 7-8 امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس محبت کو قبول کر لیا اور خلیل ہونے کا خطاب دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کہا۔ آپ بھی دوست ہیں، لیکن حبیب اور خلیل کے اندر فرق یہ ہے کہ اوپر والا آدمی نیچے والے کی طرف ہاتھ بڑھا کر پھر کہے کہ تو میرا حبیب ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ابراہیم نے اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ جو ہے مراتب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا گیا۔ کلیم کے معنی، کلام کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کے طور پہاڑ پر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کلیم کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا خطاب جو ہے وہ، آپ کا لقب جو ہے وہ کلیم ہے۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو آپ کو جو ہے عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کا مطلب کیا تھا؟ روح کے معنی ہوتے ہیں ہوا، روح کے معنی ہوتے ہیں روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ ایک ہوا کے ذریعے سے، یعنی ایک فرشتہ آ کر کے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر کے ان کے آستین میں روح پھونکتا ہے، ہوا پھونکتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کو اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بن باپ کے بچے ہیں ہوا سے، تو ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال روح اللہ، کلیم اللہ، ذبیح اللہ، خلیل اللہ، یہ سب جو ہے یہ کسی بڑے کارنامے کے بعد ان کو یہ سب القاب دیے گئے ہیں، یہ سب نام دیے گئے، مگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت کا نام دیا گیا، یہ رحمت کا ایک اسپیشل خطاب ہے جو کسی ایک خاص واقعے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ نبی کی پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، امت کے پوری امت سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی لیے رحمت ہیں، درندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، چرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات کے لیے، آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں کے لیے، زمینوں کے اندر رہنے والے حشرات الارض کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کسی ایک قوم کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کے نبی ہیں، آپ پوری دنیا کے نبی ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی میرا ہے۔ نبی صرف مسلمان کا نہیں ہے، نبی سب کا ہے، نبی پر اختیار سب کا ہے، ان کو ماننے کا حق سب کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان مانتا نہیں ہے، وہ اس کی بدقسمتی ہے یا پھر اس کی بد نصیبی ہے۔ بہرحال جو مانتے ہیں ان کے نصیب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے،
اور نبی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دونوں کے اندر انتہا کر دیے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی کے لیے رحمت للعالمین کہا تو اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ نبی جو ہے دنیا کے لیے رحمت بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لیے رب بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مرادیں غریبوں کی، غریب یہ واحد، اس کی جمع آتی ہے غربا۔ مراد بر لانے کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے مرادوں کو پورا کرتے تھے۔ غریب اس کا اپوزٹ آتا ہے مالدار۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادوں کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایگزامپل دینے کا موقع نہیں ہے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں غیروں کو کام آتے تھے۔ غیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو اپنا وہ ہوتا ہے جس کو ہم نے اپنا خون مانا، رشتہ دار۔ ایک تو اپنا وہ ہوتا ہے جو پڑوسی ہوتا ہے، ایک تو اپنا وہ ہوتا ہے جو اسلامی رشتہ ہوتا ہے یا جو ہے کوئی ریلیشن ہوتا ہے تو یا ریلیجن ہوتا ہے، اور اپنا وہ ہوتا ہے جس کو ہم دوست مان لیتے ہیں۔ تو اپنا جس کو ہم مان لیے، لیکن غیر وہ ہوتا ہے جو ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم کو مانتا نہیں، ہم کو انکار کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے خون والوں کی محبت، اپنے دوستوں اور صحابہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے، اتنی ہی محبت اپنے خون کے پیاسوں کے لیے بھی رکھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ تو غیر یہ دوسرے کو کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ آتا ہے اپنا، پرایا بولتے ہیں۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اپنوں کا بھی غم اللہ کے نبی کو تھا اور پرائے کا بھی غم اللہ کے نبی کو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا کہ جب کوئی مسلمان انتقال ہوتا، کوئی صحابی انتقال ہوتے تو اللہ کے نبی کو دکھ تو ہوتا تھا، ان کے جنازوں کے اندر بھی شرکت کرتے۔ بعض صحابہ کے لیے قبروں کے اندر بھی اللہ کے نبی اتر کر کے ان کی مدد کی، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، غیر مسلم بھائی بغیر ایمان کے مر کے دنیا سے جاتا، اس کے جنازے پر نظر پڑ جاتی تو اللہ کے نبی بیٹھ کر روتے تھے اور افسوس کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے، اے اللہ آپ نے مجھ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ ہر انسان کو جنت میں جانے والا میں بنا دوں، مگر یہ ایک انسان میرے ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جا رہا ہے، کل تو مجھے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہ جہنم میں جانے والے کو بھی، حالانکہ وہ اپنے اختیار سے جاتا تھا، نبی کا کلمہ، نبی کا پیغام اس کے پاس پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ آدمی قبول نہیں کیا اور وہ جو ہے جہنم میں جانے والا بنا۔ لیکن نبی جو ہے اس کے بارے میں غم کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، اے کاش یہ بندہ بھی جنت میں جانے والا بنتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ فقیر یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے فقراء، فقیر فقراء۔ ملجا، ملجا کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ لینا، جا کر کے کہیں اپنا سر چھپانا۔ ضعیف کمزور کے معنی میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کمزور کے معنی میں ضعیف یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ضعافہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ماوا کے معنی بھی ہوتے ہیں ٹھکانہ لینا۔ تو گویا کہ فقیر لوگ بھی نبی کے پاس جا کر کے سایہ لیتے تھے، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے تھے، اور کمزور لوگ بھی نبی کے پاس آ کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے تھے۔ ان کو کہیں اور جا کر کے اپنے ہاتھ پھیلا کر ذلت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ نبی ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ نبی کس کس کے یتیم، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم ہر اس بچہ یا بچی کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ انتقال ہو جائیں۔ یہ اردو زبان کا ترجمہ ہے، مگر تھوڑا ہم عربی کے اندر چلتے ہیں تو اس کا معنی اور تھوڑا پھیلتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس بچہ اور بچی کے ماں باپ انتقال ہو جائیں تو بھی وہ یتیم ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں انتقال ہو جائے تو بھی یتیم ہے، باپ انتقال ہو جائے تو بھی یتیم ہے۔ عربی کے اندر یتیم جو ہے ان دونوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، یتیم کب تک ہوتا ہے، اس کی حد کہاں ہے؟ کیا دنیا کے اندر تو ویسے تو یتیم پورے ہیں، 50 سال کا بوڑھا ہے تو اس کے بھی ماں باپ مرے ہوئے تھے، کیا وہ بھی یتیم کہلائے گا؟ تو کیا اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا دینا لینا جائز ہو جائے گا؟ تو نہیں، شریعت نے یتیم کی حد بندی کر دی ہے۔ جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے جب تک وہ یتیم کہلاتا ہے، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے یتیمی کا
حکم اٹھ جاتا ہے، پھر وہ خود کفیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یتیم کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر یتیم سمجھ کر اس کو کچھ مدد کرنا یا زکاتیں وغیرہ دینا، یہ چیز بھی جو ہے اس کے لیے جائز اور درست نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ شریعت اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو گئی اور وہ شریعت کا مکلف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ شریعت جو ہے اس کو سب کچھ ذمہ دار مانتی ہے۔ بہرحال یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ماں باپ انتقال ہو جائیں، ماں باپ میں سے ایک انتقال ہو جائیں، اور جب تک بالغ نہ ہو، اس حد کے اندر ان 3 شرطوں کے ساتھ جو ہوگا اسی کو یتیم کہا جائے گا۔ پوری زندگی بھر جو ہے آدمی یتیم نہیں رہتا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی کیوں اتنے زیادہ ہمدرد تھے؟ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ مقام ابوا پر، مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے بیابان وادی، پہاڑیوں کے درمیان جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی وہاں پر ایک اکیلی قبر کے اندر مدفون ہیں مقام ابوا پر۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم تھے، پھر آپ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ یتیم ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی اس کا ترجمہ کر دیا، آپ کی تعریف بھی فرمائی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کے ساتھ رہنا بہت بڑا ثواب ہے۔ بہرحال ایک الگ چیز ہے، 2 باتیں میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیم کی پرورش ہوتی ہے، جس گھر کے اندر یتیم کی کفالت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمان والی مخلوق کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والی مخلوق کے لیے چاند اور ستارے چمکتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کے سر پر جو شخص بھی محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں صرف یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے۔ تو یتیم کا درجہ اتنا بڑا اور اتنا اونچا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری دنیا کے یتیموں کی کفالت کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے 9th کلاس کے اندر عید کا جو لیسن ہے اس کے اندر آپ کو بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا جس کے پرانے پھٹے کپڑے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ کیا بات ہے کہ آپ عید کے لیے نہیں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عید اس کے لیے ہے جس کے ماں باپ ہوتے ہیں، میرا تو کوئی عید کا کپڑا دلانے والا میرا باپ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر عیدگاہ جانے کے بجائے گھر گئے اور جا کر کے اس کو نہلوا دھلوا کر کے کہا کہ اس بچے کو جو ہے عید کے لیے بہترین حسنین کے کپڑوں میں سے کوئی بہترین کپڑا پہنا دو۔ تو اس یتیم بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کپڑے پہنائے اور پھر بچے کو باہر لے کر آئے اور آنگن میں بیٹھ کر کے کہا بیٹا عید کے دن تیرا باپ تجھ کو کیسا عید کے لیے لے کر جاتا تھا؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ مجھ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کہا بیٹا کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ پھر دائیں ہاتھ میں حسن اور بائیں ہاتھ میں حسین اور کندھوں پر ایک یتیم بچہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 بچوں کو لے کر عیدگاہ میں داخل ہوئے تو عیدگاہ کے اندر جو لوگ تھے وہ لوگ اش اش کرنے لگے۔ حسن تو معلوم ہے، حسین تو معلوم ہے، لیکن کندھوں پر جو اونچی جگہ پر بیٹھا ہے یہ کون عزت معاب ہے، یہ کتنی عزت اور برکت والا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے میں اس کا باپ ہوں۔ تو تمام وہ بچے جو وہاں پر تھے ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی اے کاش کہ ہمارا باپ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی جو ہے نبی کے بیٹے کہلاتے۔ تو دنیا کے اندر نبی نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے تو اس سے اشارتاً یہ بات ثابت ہو گئی وہ جنتی ہے، جنتی ہونا وہ بات پکی ہو گئی۔ بہرحال یتیم کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ہزاروں واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیموں کے کفیل تھے، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بند نمبر 2، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ خطا کار،
خطا کے معنی ہوتے ہیں غلطی، خطا کار کے معنی ہوتے ہیں غلطی کرنے والا، درگزر کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنے والا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر غلطی کرنے والے کو معاف فرما دیا کرتے تھے، غلطی کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، کیا شریعت کے خلاف بھی غلط کرنا تھی؟ یہ بھی تو غلطی ہے، تو کیا اس کو بھی اللہ کے نبی معاف کر دیا کرتے تھے؟ نہیں، فطرت کے خلاف یا جو ہے عادت کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف کوئی ایسی غلطی ہو جاتی تو صحابہ سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی تو اللہ کے نبی اس کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی کو سزا نہیں دیتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بچے تھے، ان 7 بچوں میں ایک بھی لڑکا زندہ نہیں تھا، لڑکیاں زندہ رہ گئی تھیں، انہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لڑکے تھے وہ سب چھوٹے چھوٹے بچپن ہی کے سب انتقال ہو گئے، تینوں کی تینوں، چاروں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہا کرتے تھے، تو آپ کے لیے مسواک رکھنا، پانی رکھنا، مصلی بچھانا، دسترخوان بچھانا، ایسے چھوٹے موٹے کام آپ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زمانے تک رہا، لیکن نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ کبھی اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹ نہیں کیا، حالانکہ میں نے کئی مرتبہ کام کرنے میں غلطی کر دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے کبھی مجھے سوال نہیں فرمائے۔ تو یہ تو بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد کے معنی برا، اندیش کے معنی سوچنا، بداندیش کے معنی ہوتے ہیں برا سوچنے والا، یعنی برا سوچنے والے کا مطلب ہوتا ہے دشمنی کرنے والا۔ تو کہتے ہیں برائی کرنے والے کے دل میں بھی اللہ کے نبی جو ہے اپنی محبت بٹھا لیا کرتے تھے۔ اصل میں یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک عورت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ کچرا ڈال دیا کرتی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت پڑ گئی تھی اس کے کچرے کے گرنے کی اور اس کو جو تکلیف کو سہنے کی۔ ایک مرتبہ وہ کچرا آپ پر آ کر نہیں گرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ وہ بوڑھی عورت جو ہے کچرا نہیں ڈال رہی، تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہو چکی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ پھل فروٹ لے کر کے اس عورت کی عیادت کے لیے گئے۔ جب دیکھا کہ یہ محمد میرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، تو وہ بوڑھی عورت یہ سمجھی یہ اب میری جان نکال لے گا، یہ میری بیماری اور کمزوری کے انتظار میں تھا، آج اس کو موقع مل گیا، یہ آج مجھے مار ڈالے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں آپ کو مارنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو جو ہے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ہمدردی کے لیے آیا ہوں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، آپ کی طبیعت کے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب نبی کے اخلاق دیکھی تو وہ عورت جو ہے مرتے دم اسلام میں داخل ہو کر کے دنیا سے گئی۔ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دشمن کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر لیتے۔ اسلام جو ہے میرے دوستوں تلوار کے بل پر نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے بل پر پھیلا ہے۔ اگر تلوار کے بل بوتے پر اسلام اگر دنیا میں پھیلتا تو شاید ایک بھی کافر دنیا کے اندر نہ بستا، سب کے سب مسلمان دنیا کے اندر ہوتے، ایک بھی بے ایمان نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود تلوار لے کر نبی کو مارنے کے لیے گئے۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلتا تو نبی حضرت ابو بکر کی گردن پر کوئی تلوار نہیں تھی، حضرت علی کی گردن پر کوئی تلوار نہیں تھی، حضرت خدیجہ کی گردن پر کوئی تلوار نہیں تھی، حضرت عمر کی گردن پر کوئی تلوار نہیں تھی۔ حضرت عمر کی تلوار خود عرب کے سروں کے اوپر لٹکتی تھی، مسلمانوں کے سروں پر لٹکتی تھی، مگر ان کے سر پر کسی کی تلوار نہیں تھی۔ تو وہ خود جو ہے نبی کے اخلاق، نبی کے صحابہ کے اخلاق، اپنے بہنوں کے اخلاق کو دیکھ کر کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو اسلام جو ہے اخلاق سے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، تو اس غزوے سے یعنی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رکے تو ایک درخت سے اپنی تلوار کو لٹکا کر کے سو گئے، صحابہ ادھر ادھر بکھیر کر کے وہ بھی سو گئے۔ ایک جان کا دشمن آیا اور نبی کی تلوار نکال کر سونت لیا اور کہا کہ محمد بتاؤ کہ تم کو اب کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی آرام سے جواب دیا مجھ کو تو اللہ بچائیں گے۔ جیسے ہی اللہ کا نام سنا تو وہ جان کے دشمن کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ تلوار جو ہے تھرتھراہٹ کی وجہ سے زمین پر گری۔ تو نبی نے اس کو اٹھایا اور کہا اب بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ کو محمد ہی بچائے گا، چونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ محمد تم ہی بچاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں میری گردن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب تو نے کہا کہ میں بچاؤں گا، چل میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، جا تو اپنے خاندان میں چلا جا بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو وہ واپس گیا، جا کر کے اپنے قبیلے اپنے خاندان والوں کو برا بھلا کہا۔ جو آدمی
مجھ کو میری جان کی حفاظت دے کر کے مجھے معاف کر کے اس نے بھیج دیا ہے، آپ لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، میں پورے علاقے کے اندر جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں اور پورے قبیلے کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ خود بھی مسلمان ہوا اور لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ یہ تو ایک دو واقعات تھے، ورنہ تو ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ بہرحال مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد یہ مفسد سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خرابی، زیر کے معنی ہوتے ہیں نیچے، زبر کے معنی ہوتے ہیں اوپر۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نورانی قاعدے کے اندر تختے نمبر 3 میں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، تو وہی معنی ہیں۔ تو اس لیے کہ زیر کو زیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اور زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام اوپر نیچے رکھ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر پورے عرب کو اوپر نیچے کر دیا۔ اردو کے اندر محاورہ ہے کہ تلپٹ کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، یعنی گناہ جو اوپر تھا اس کو نیچے کر دیا، جو نیکی نیچے تھی اس کو اوپر کر دیا، جو حرام ان کے سروں پر چڑھا تھا ان کو جو ہے باہر نیچے کر دیا، حلال ان کے اوپر چڑھا دیا، جو گناہ کا جو ماحول اور مزاج ان کا بنا تھا اس کو ختم کر کر نیکی کا رنگ ان کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ یہاں پر لفظ شیر آیا ہے، شین اے رے، تو یہ شیر مت پڑھ لینا، یہ شیر اور شیر دونوں کا املا ڈکٹیشن ایک ہے۔ تو کہتے ہیں شیر کے معنی تو جانور ہے اور شیر کے معنی دودھ ہے، تو یہاں پر آپ دودھ کے معنی میں پڑھیں گے۔ تو قبائل قبیلہ گروہ لوگوں کے ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ قبائل یہ جمع ہے، قبیلے کے قبیلہ واحد ہے اور قبائل جمع ہے۔ عرب کے اندر چونکہ ایک خاندان جو ہے ایک قبیلے کے اندر بٹا ہوا تھا، کئی خاندان کئی قبیلے وہاں پر بسے ہوئے تھے جو آپس کے اندر جنگوں کے اندر لگے ہوئے تھے۔ ایک جنگ تو ایسی چلی تھی کہ اس جنگ کا حال یہ تھا کہ 100 سال تک جنگ چلی تھی، ایک صدی ایک سینچری تک وہ جنگ چلی تھی۔ تو اس جنگ کے تعلق سے جب ہسٹری لکھنے والوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جنگ کی شروعات کس سے ہوئی تھی۔ تو جنگ کی شروعات اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک قافلہ جنگل میں ایسا پہاڑی میدان کے اندر جا رہا تھا، پہاڑی میدانوں میں، تو وہاں پر جو ہے تالاب اور ندیاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں عرب کے اندر، چونکہ وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، وہاں پر پتھر ہوتے ہیں، تو بارش کا پانی ان پتھروں کے اندر جم جاتا ہے، تو اسی کو جانور پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں۔ تو وہ عرب کا ایک قبیلہ ایک قافلہ جا رہا تھا، تو ایک کا اونٹ وہ پانی پینے کے لیے گیا، اس کے پہلے اس نے اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے بھیج دیا، تو یہ اونٹ پہلے پانی پیا۔ اس بنیاد پر جو جنگ چھڑی تو 100 سال تک وہ جنگ چلی تھی۔ تو یہ ایسی جنگجو قوم تھی، ایسی سخت قوم کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر و شکر کر دیا۔ دودھ میں شکر ملانے سے وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا، تو اس اللہ کے نبی نے ایسے قوم کو جو ہے ملا کر رکھ دیا۔ ویسے تو اس کے اندر بہت بڑا واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا چھپا ہوا ہے، اس واقعے کی طرف جو ہے شاعر اشارہ کر رہے ہیں۔ اصل میں واقعہ کیا ہے، چھوٹا سا میں شارٹ کے اندر آپ کو بتا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کو جو ہے توڑ کر بنانے کی نوبت آئی، تو خانہ کعبہ کو جو ہے توڑ کر کے بنایا گیا۔ تو خانہ کعبہ جو تھا بڑا تھا، ابھی جو خانہ کعبہ ہے وہ چھوٹا ہے، پہلے وہ اور بڑا تھا، اس سے بھی زیادہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک ایسی سی گول سی دیوار لگی ہوئی ہے دائیں طرف میں، تو وہ دیوار جو ہے کیا ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ جو ہے اتنا بنیادی طور پر اتنا فاؤنڈیشن اس کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ بھائی حلال مال ہی جو ہے اس کے اندر شامل کیا جائے، حرام مال کو اس کے اندر داخل نہ کیا جائے۔ تو پورا مکہ مل کر کے جو مال جمع کیا تو اتنا ہی مال جمع ہوا کہ جتنا کہ آج کا کعبہ بنا ہوا ہے اتنا بنانے کی نوبت آئی۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی، تو حجر اسود یعنی کالا سا پتھر وہاں پر ہے جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، تو وہ طواف شروع ہونے کا جو پتھر ایک دیوار میں لگا ہوا ہے، فوٹو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آنکھ کی طرح اس کی شکل بنی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے ہوئے وہ پتھر ہیں، تو وہ پتھر جو ہے دودھ کے مانند سفید تھا، اس کو جو ہے لوگ بوسہ دیتے گئے تو وہ کالا ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود کا تھا۔ اسود کے معنی ہوتے ہیں کالا، تو حجر اسود کے معنی ہوتے ہیں کالا پتھر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پتھر کو جو ہے اس دیوار کے اندر نصب کرنے لگانے کی نوبت آئی، تو تمام قبیلے جو ہے لڑ پڑے کہ اب جو ہے ہم اس
کا شرف حاصل کریں گے کہ ہم اس پتھر کو دیوار کے اندر لگائیں گے۔ تو سب لوگ تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے، خون خرابہ ہونے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ سوچ میں پڑ گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ کسی انداز کے اندر اس جھگڑے کو ختم فرما، ان لوگوں کو جو ہے خون خرابہ کرنے سے حفاظت فرما۔ تو اس درمیان میں جو ہے ایک بوڑھے آدمی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیے بغیر اس نے یہ کیا کہ بھائی کل فجر کے وقت میں سب سے پہلے مسجد کے اندر جو شخص داخل ہوگا وہ آدمی جو فیصلہ کرے گا اس کے بات پر ہم عمل کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو۔ تو اس بات کے اوپر سب لوگ متفق ہوئے، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور صبح میں ہر آدمی رات بھر سوئے بغیر اس انتظار میں ہے کہ میں تہجد کے وقت سے ہی مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں۔ قبیلے کے لوگ ادھر سے ادھر سے سب دوڑ کر بھاگ کر صبح سویرے آ کر کے دیکھے تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مسجد کے اندر موجود ہیں۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ امین ہے، امانت دار ہے اور سچا آدمی ہے، محمد جو ہے ہمارے پورے پر عرب کے اندر سب سے اچھا انسان ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میری بات مانو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ کہا کہ بھائی سب لوگ مجھ کو آپ لوگ جتنے بھی قبیلے والے ہیں سب سردار ہمارے پاس آئیں۔ ایک ایک سردار کو بلایا، اللہ کے نبی نے اپنی کالی کملی زمین کے اوپر ڈالی اور کہا کہ اس پتھر کو اس کے اوپر رکھو۔ سب لوگوں سے کہا کہ اس کا کونا سب پکڑ لو۔ جتنے سردار ہیں سب لوگوں نے اس پتھر کے کونے کو کپڑے کے کونے کو پکڑا اور لے جا کر کے وہاں پر خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی آپ لوگ سب اب اس بات کی مجھے اجازت دو کہ میں اس کو اٹھا کر کے دیوار کے اندر نصب کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کر دیجئے۔ تو اس پتھر کو اٹھا کر اللہ کے نبی نے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جنگ باطل جس کو کہا جا سکتا ہے، ناحق جنگ جس کو کہا جا سکتا ہے، ایک ضدی جنگ جس کو کہا جا سکتا ہے، اس چیز کو اللہ کے نبی نے جو ہے بہت ہی حکمت کے ساتھ اس کو ختم کیا۔ تو اس واقعے کو جو ہے یہاں پر شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو پھر وہ لوگ سب اس طریقے سے مل جل گئے کہ وہ لوگ آپس کے اندر دشمنیاں ان کی ختم ہو گئیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر حرا جو ہے غار کے اندر ایک گفا ہے، ایک پہاڑی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی پر قرآن شریف آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اتنا قرآن سب سے پہلے آیا۔ یہ واقعہ جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس پورے واقعے کو بیان کرنے کی یہاں پر موقع اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کس کو کہتے ہیں؟ نسخہ اس دوائی کو کہتے ہیں جو ہم صبح شام دوپہر کھانے کے بعد یا کھانے کے پہلے لیتے ہیں اور اس سے ہم کو شفا ہوتی ہے، ہماری بیماری دور ہوتی ہے، اس کو نسخہ کہا جاتا ہے، حکیم کا یا ڈاکٹر کا دیا ہوا۔ تو قرآن پاک بھی جو ہے ہماری روحانی بیماری اور جسمانی بیماری کا وہ شفا لما فی الصدور، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک ایک سورت کی الگ الگ فضیلتیں ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر کے ان کو دم کرنے سے، اتنی مرتبہ پڑھ کر ان کو پانی میں پھونک کر کے پینے سے فلاں بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھ کر کے دم کر کے پانی پینے سے 99 بیماریوں کا علاج اور دوا بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو فوائد فضیلتیں بتائی گئیں اس کے اندر یہ بتایا کہ 99 بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یا بلکہ سب سے چھوٹی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کہ آپ کا غم، آپ کا ٹینشن آپ سے جو ہے دور ہو جائے گا، آپ جو ہے فری مائنڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں۔ تو سورہ یاسین شریف جو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام اس دن کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے پوری فرما دیتے ہیں، اور سورہ یاسین شریف جو ہے قرآن پاک کا دل ہے۔ اور آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھنے والا جو شخص 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس کی فضیلت یوں ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو دوسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے
فرشتوں اب تم ہٹ جاؤ، اس نے 3 مرتبہ پڑھ لیا ہے، اب میں اس کی حفاظت کے لیے خود اتر جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے خود آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک آیت الکرسی کی فضیلت ہے، قرآن کے آیتوں کی فضیلت ہے۔ وَيُصَدَّعُونَ لا يصدعون عنها ولا ينزفون والی جو آیت ہے سورہ واقعہ کے اندر، اس آیت کو پڑھ کر کے سر پر دم کرنے سے سر کا درد چلا جاتا ہے۔ تو بہت ساری فضیلتیں ہر آیت کی، ہر سورہ کی ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں یہ نسخہ کیمیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بند نمبر 3 میں، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ مسخام، مسخام کس کو کہتے ہیں؟ کچا تانبا۔ خام کہتے ہیں کچا، مس کے معنی ہوتے ہیں تانبا، مسخام کے معنی ہوتے ہیں کچا تانبا۔ تو کچے تانبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنا دیا؟ کندن بنایا۔ کندن کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کے سجنے کے زیور کو کہا جاتا ہے۔ اصل بات کیا ہے، سونا بنانے کے لیے خالص سونے سے آپ زیور نہیں بنا سکتے، اس کے اندر پرسنٹیج کے اعتبار سے 20%، 15%، 19%، اس طریقے سے جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر تانبا ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ زیور بنتا ہے۔ تو جب وہ زیور بنانے کے لیے ڈالتا ہے سونار، سونے بنانے والا، تو اس کے اندر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کھرا کتنا ہے، کھوٹا کتنا ہے، یعنی اصلی کتنا ہے، نقلی کتنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا کہ امت کو بتایا کہ بھئی نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، رات کیا ہے، دن کیا ہے، ماں کیا ہے، بیٹی کیا ہے، اور جو ہے باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے، سب کے اندر فرق کر کے بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا کے معنی ہوتے ہیں اصلی ورجنل، اور کھوٹا کے معنی ہوتے ہیں نقلی، ڈپلیکیٹ۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب قوم جو گلف جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تو قرن اس کو زمانے کو کہتے ہیں۔ ویسے تو قرن کے معنی ہوتے ہیں سینچری کو کہتے ہیں، 100 سال کو، مگر یہاں پر قرون یہ جمع ہے، قرن یہ واحد ہے۔ جہل یہ جاہل کی صفت جہل ہے، جہالت، لا علم، ان پڑھ۔ تو کہتے ہیں عرب کے اوپر ایک زمانے سے جہالت چھائی ہوئی تھی۔ کیسی جہالت چھائی ہوئی تھی؟ ایسی جہالت چھائی ہوئی تھی کہ زمین پر خون اگر پڑ جاتا تو وہ اپنی زبانوں سے چاٹ لیا کرتے تھے، ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ خون جو ہے حرام ہے یا حلال ہے، اتنے جاہل قسم کے انسان تھے۔ تو کہتے ہیں عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس آن میں اس کی کایا۔ ایک آن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائے کو پلٹ دی۔ ایک آن میں پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے اردو زبان کے اندر ایک کہاوت ہے کہ چھوٹی سی مدت کے اندر جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کے ساتھ گھر میں گئے تو اس گھر میں جاتے ہوئے اپنے دوست کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں جلدی سے آؤں گا، 5 منٹس میں آ جاؤں گا۔ حالانکہ 5 منٹس میں کھانا کھا کے آ جاؤں گا، 5 منٹس میں ٹوائلٹ جا کے آ جاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا 5 منٹس میں کوئی کھانا کھا سکتا ہے؟ 5 منٹس میں وہ ریٹرن آ سکتا ہے؟ معلوم ہے باہر ویٹ کرنے والے کو کہ 5 منٹس میں نہیں آ سکتا، 10 منٹ سے لگیں گے، 20 منٹ سے بھی لگ سکتے ہیں، 15 منٹ سے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے والے کا مقصد ٹائم بولنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ چھوٹی مدت بولنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر وہی کہہ رہا ہے، ایک آن میں، یعنی ایک پلک جھپکنے کے برابر میں اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی 1 منٹ میں اتنا بڑا کام کر دیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں جو ہے نبوت ملی، تو 22 سال کی مدت کے اندر جو ہے قرآن مشرف مکمل ہوا۔ 60 پر 2 سال کی عمر میں آپ جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو 22 سال کا یہ چھوٹا سا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کے کائے کو پلٹ دینا کیا ایک چھوٹا سا عمر کا حصہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے مقابلے میں نبی کی عمر کو اگر آپ ڈال لیں تو واقعی میں بہت چھوٹی عمر ہے۔ 900 سال، 950 سال، 1000 سال تک وہ لوگ زندہ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی جو ہے 62 سال زندہ رہے، تو اس 62 سال کے اندر صرف 23 سال جو ہے آپ دعوت و تبلیغ کا
کام کیے تو 23 سال 1000 سال کے سامنے تو ایک آن نہیں تو پھر کیا ہے، 1 لاکھ روپے کے سامنے 1 روپیہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو شاعر جو ہے اسی بات کو بتا رہے ہیں، پلٹ دی بس آن میں اس کی کایا، کایا کے معنی ہوتے ہیں حالت، پوزیشن، رہا ڈر نہ بیڑے کو مجھے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، بیڑا، بیڑا کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مراد جو ہے انسان یعنی یہ دنیا ہے، تو دنیا کو اب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ یقیناً جو ہے نبی کے پیچھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اتباع اور نبی کی اتباع کرنے والا یقیناً جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب جو ہے انسان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میں انسان کی زندگی گزار رہا ہوں یا جانور کی زندگی گزار رہا ہوں، اس کو معلوم ہو گیا کہ انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، رخ کے معنی ہوتے ہیں، رخ کے معنی ہوتے ہیں چہرہ، صورت، سمت، طرف۔ تو کہتے ہیں دنیا کا رخ گناہوں کی طرف پلٹا ہوا تھا، اس کو نیکی کی طرف اللہ کے نبی نے پلٹ دیا اس کو۔ اب دیکھتے ہیں ہم اگلے بند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر اس دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں وحدانیت کا پیغام تھا، ہے کہ ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تو کہتے ہیں ذات، ذات کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کو ذات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی ذوات۔ تو کہتے ہیں اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ دنیا کے اندر کسی کی عبادت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا پہلا جو پارٹ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے 2 حصے ہیں، 2 پارٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ ایک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کو شاعر نے یہاں پر ایک مصرے کے اندر بیان کیا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ کہتے ہیں کہ زبان سے بھی اللہ کے بارے میں کہے اللہ ایک ہے، دل سے بھی کہے اللہ ایک ہے، یعنی کہ زبان سے کہتا ہے اللہ ایک ہے، دل سے اگر نہیں مانتا ہے اللہ ایک نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، اسلام میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مشرک کہلائے گا۔ اگر انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر کہلائے گا۔ تو جو ترجمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اسی کا ترجمہ جو ہے یہاں پر شاعر نے دوسرے مصرے کے اندر کہا، اشہادو کا معنی جو ہے یہاں پر لکھا ہے زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہیں فرما اطاعت کے لائق۔ فرمان کے معنی ہوتے ہیں حکم، آرڈر، اور اطاعت کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، پیچھے چلنا، اس کی بات کو ماننا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا حکم ماننا چاہتے ہیں تو وہ صرف اللہ کا حکم مانو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ سرکار کس کو کہتے ہیں؟ سرکار سے مراد اللہ رب العزت کے بندے مراد ہیں، یا اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوق مراد ہے۔ تو خدمت کس کی کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے بندوں کی کرنا ہے۔ دیکھیے 3 چیزوں سے، 3 کاموں سے 3 چیزیں راضی ہوتی ہیں۔ عبادت سے اللہ راضی ہوتے ہیں، سنت پر عمل کرنے سے نبی راضی ہوتے ہیں، اور خدمت کرنے سے بندے راضی ہوتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کو راضی کرنے والا سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور پورے دین کا حاصل یہی 3 باتیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ یہ 3 کام ہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، اس چیز کو یہاں پر بتایا۔ تو کہتے ہیں لو کس کو کہتے ہیں؟ لو اگر انگریزی زبان میں جاتے ہیں تو بھی اس کا معنی وہی ہے، اردو زبان میں آتے ہیں تو بھی اس کے معنی یہی ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے 2-3 معنی آتے ہیں، ذرا ہم الگ الگ دیکھتے ہیں۔ لو جو ہے انگریزی زبان کے اندر تو اس کے معنی ہے محبت کرنا، چاہت کرنا، کھچاؤ کرنا، اور اردو کے اندر لو کے معنی بھی ہوتے ہیں دل کا کھینچان اور میلاؤ ہونا، دونوں کے اندر معنی ایک ہے۔ ایک لو اور ہوتا ہے، جب ہم کینڈل جلاتے ہیں تو اس پر جو آگ جلتی ہے اوپر، وہ جو جلنے والی آگ جو ہلتے رہتی ہے اس کو لو کہا جاتا ہے۔ تو یہ آگ کے جلنے کو بھی لو کہتے ہیں، جو چھوٹی سی آگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر لو سے مراد جو ہے محبت ہے۔ تو کہتے ہیں آپ اپنے دل میں کسی کی محبت اگر بسانا چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کی محبت بساؤ، کسی اور کی محبت بسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لو کا اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ محبت کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ نفرت آتا ہے۔ تو کہتے ہیں جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر سر جھکانے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی صرف سر جھکا کر کے کھڑا ہو گیا، یہاں پر مراد جو ہے اللہ کے احکام ادا کرنا، یعنی نماز پڑھنا ہے۔ پھر رومن نمبر 3 میں بند نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں
اللہ کے نبی کا اور کیا پیغام ہے امت کے لیے؟ تو اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم۔ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ توکلت علی اللہ، اللہ رب العزت کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو جب ماں باپ کے پیٹ میں ہماری ماں کے پیٹ میں ہم کو رزق دیا، تو اس کائنات کے پیٹ میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ جہاں پر رزق پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو اللہ نے وہاں پر رزق دیا۔ تو یہ کائنات کے اندر تو ہزاروں لاکھوں ذرائع ہیں رزق حاصل کرنے کے، پھر تو ان ذرائعوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر پوری دنیا 3 مہینے سے بند پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی بھوکا نہیں مرا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کے کارخانوں اور بازاروں کو بند رکھ کر بھی لوگوں کو کھلاتا ہے، بلکہ عام دنوں سے بھی لوگوں نے جو ہے لاک ڈاؤن کے اندر زیادہ اچھا ہی کھایا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو تمہاری رزق کی ذمہ داری میں نے لیا ہے، ذمہ داری لیا ہے۔ جب ذمہ داری ماں باپ لیتے ہیں تو وہی اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت ذمہ داری لے کر وہ کوتاہی کیسا کریں گے؟ وہ تو رزق کا مالک ہے۔ تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، صرف رزق کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ نبی کا پیغام ہے۔ تو اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم۔ عشق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عشق کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا ہم معنی کے اعتبار سے ذرا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں اس گوند کو کہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا منگے کا جھاڑ ہوتا ہے یا کوئی اور جھاڑ ہوتا ہے، اس کے اندر ٹھوکنے سے، ایسا کھڈا کرنے سے اس کے اندر سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، تو 2-4 گھنٹے کے بعد وہ گم بن جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عشق۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپس کے اندر چپک جاتا ہے، آپس کے اندر وہ چپک جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں کتابیں جب پڑھ جاتے تھے وہی گوند لا کر کے کتابوں کو لگا دیا کرتے تھے، وہ کتاب لگنے کے بجائے اور پڑھ جاتی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو عشق جو ہے اس پانی کو کہتے ہیں جو جھاڑ سے نکلتا ہے اور وہ آپس کے اندر ہاتھ کو چپکا دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز پڑتی تو اس سے چپک جاتی ہے۔ تو عشق کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، کسی کی محبت کسی کے دل میں جا کر کے چپک جاتی ہے، یا آپس کے اندر جب ان کو حقیقی ملاقات کا موقع ملتا ہے تو وہ آپس کے اندر مل جل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم۔ اللہ غضب کے معنی ہوتے ہیں ناراضگی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کے بعد جو ہے اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، اللہ کے طلب کے معنی ہوتے ہیں چاہت کرنا۔ عشق اور طلب یہ سب جو ہے مترادفات کے قبیل سے ہیں، اللہ کے محبت میں مرنا چاہیے۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ مبرہ کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا، اللہ رب العزت پاک ہیں۔ کس سے پاک ہیں؟ شرکت کے معنی ہوتے ہیں پارٹنر، اللہ رب العزت کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ رب العزت اکیلے ہیں، تنہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اکیلے ہیں، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کی بیوی، نہ تنہا ہے، وہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی نیند نہیں لاتا، خذ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العزت کو اونگنا بھی نہیں آتا، نہ تھکان آتی، کچھ نہیں آتا ہے، وہ اللہ رب العزت اللہ ہیں، بس ان کو اتنا ماننا ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے ادھر ادھر درگاہوں پر کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی ڈنڈے دھاگے اور جو ہے کچھ پتھر ناریل وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں لا کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دے دے گا، یہ دے دے گا، یہاں پر چادر چڑھانا ہے، یہاں پر پھول لانا ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں ان کو کبھی بھی جو ہے بخشش نہیں کروں گا، میں ایسا ہوں کہ میں کسی کا پارٹنر نہیں بنتا، میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو اپنے اشارے سے بنا دیا، کن فیکون کا وہ مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ساتھ اچھائی کے ساتھ رکھیں تو بھی وہ ہمارا رب ہے، اگر ہم کو کسی مشکل اور حالات میں مبتلا کر دے تو بھی وہ ہمارا رب ہے، اس کو ایک ہی ماننا ہے، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی نہیں ہے، اللہ کے سامنے اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے مؤذن ہر اذان کے اندر کہتا ہے اللہ اکبر، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کبیر، اللہ بڑا نہیں کہتا بلکہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ کبیر کے معنی بڑا، اکبر کے معنی سب سے بڑا، بگ اینڈ بگیسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا، اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آخری بند کے اندر شاعر جو ہے اپنے تعجب کا اظہار کر رہا ہے، ونڈرفل ہو رہا ہے کہ یہ نبی کیا کیا کہ جو ہے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو کہتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت کے معنی ہوتے ہیں آواز، ہادی کے معنی ہوتے ہیں گائیڈ کرنے والا، رہبری کرنے والا۔
تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز تھی، اس آواز سے جو ہے پوری دنیا کیا ہو گئی، ہل گئی۔ کیسے ہل گئی؟ تو ایگزامپل دے رہے ہیں۔ تو کیسی بجلی تھی؟ جب بارش ہوتی ہے رات میں اندھیرے میں تو بجلی آتی ہے، تو بجلی کتنے منٹ کے لیے آتی ہے؟ منٹوں کے لیے نہیں آتی، بلکہ سیکنڈز کے اندر بھی کچھ حصوں کے اندر آ کر کے چلی جاتی ہے۔ لیکن اس چھوٹے سے بجلی کے چمک کے اس ٹائم کے اندر پورا منظر جو ہے ایک مرتبہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چھپ جاتا ہے۔ تو اتنے شارٹ ٹائم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو جو ہے ایسی روشنی دی جیسے کہ بجلی جو ہے پوری دنیا کو روشن کر کے چلی جاتی ہے۔ تو نبی نے بھی جو ہے اسلام اور قرآن کا نور اور روشنی پوری دنیا کو دے کر کے چلے گئے ہیں۔ تو عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پورا عرب ہل کر کے رہ گیا۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ نئی ایک لگن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے جو کفر کا مادہ تھا اس کو ختم کر کے اللہ اور وحدانیت کا مادہ ان کے دل میں لگا دیا اور ان کو جو ہے اللہ والا بنا دیا اور صحابی بنا دیا، جنتی بنا دیا۔ ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، اصل میں کیا ہے، یہاں پر ایک چھوٹے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مین بات واقعہ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عرب کے قبیلوں کو جمع کیا مکہ کی پہاڑی کے پاس، اور پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ کیا آپ لوگ مجھ کو سچا مانتے ہو؟ تو کہا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ تو کہا کہ جو بات میں کہوں گا اس پر عمل کرو؟ کہا ہم لوگ عمل کریں گے اور سنیں گے بھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تو میں یہ کہتا ہوں، پہاڑ کی اس طرف میں بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کی اس طرف میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ صرف پہاڑ کی ایک طرف دیکھ رہے ہیں، میں پہاڑ کی دونوں طرف دیکھ رہا ہوں۔ کیا میں یہ کہوں کہ اس طرف سے ایک قافلہ آپ لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا آپ میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں محمد، ہم تیری بات پر یقین کرتے ہیں کہ تو نے جو کہا ہے آج تک سچ کہا ہے، یہ بات بھی سچ ہی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی اتنا ذہن بنانے کے بعد، یہ سوال کھڑا کرنے کے بعد قوم سے یہ پوچھا کہ جب آپ مجھ کو اتنا سچا مانتے ہو تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں نبی ہوں اور مجھے کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت میں لے کر جانے کے لیے آیا ہوں، تو مجھ کو نبی مان لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے اندر ابو جہل بھی موجود تھا، اس نے ہی زیادہ بدتمیزی کی۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ پورے عرب کے اندر حالات بدل کر کے رکھ دیے ہیں۔ اس کی طرف جو ہے ہمارے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی اشارہ کر رہے ہیں۔ آخری بند ہے ہمارا اس سبق کا، اڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ پیغام میسج کو کہتے ہیں، وہ اس کی جمع آتی ہے پیغامات، پیغامات۔ تو کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک پیغام ہو گیا۔ کیا پیغام آ گیا؟ اسلام کا پیغام آ گیا۔ گونج اٹھے دشت و جبل، دشت کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ، وہ کیا کہتے ہیں میدان، اور جبل کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ۔ جبل یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جبال، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حق یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حقوق۔ تو یہاں پر مراد جو ہے قرآن ہے۔ تو کہتے ہیں گونج اٹھے دشت و جبل، یعنی میدان کی دنیا، جنگلی دنیا، گویا کی دنیا کے اندر جو بھی جگہ ہے، جیسے بھی دریائی دنیا ایک الگ ہے، میدانی دنیا الگ ہے، جنگلی دنیا الگ ہے، پہاڑی دنیا الگ ہے۔ گویا کہ جہاں تک زمین پھیلی ہوئی ہے، جہاں تک آسمان بچھا ہوا ہے، وہاں تک نبی کا کلمہ جو ہے پہنچ رہا ہے، آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پورے کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ اس کو شاعر کہہ رہا ہے گونج اٹھے، گونج اٹھنے کے معنی ہوتے ہیں شور ہو جانا۔ آپ شور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کی اذانیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، یہ نبی کا کارنامہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔